جی میں اسٹوری شیئر کروں گا۔ میں کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میں ایک بہت بڑی آئل اینڈ گیس کمپنی ہے، تو ان کے جو ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر کو میں مینیج کر رہا تھا، میں اس کا ہیڈ تھا، اور اس میں بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس ٹیکنیکل، آپ کہہ لیں ٹیکنیکل یونیورسٹی کہہ لیں، ٹیکنیکل کالج کہہ لیں، تو اس کے اندر آ کے وہ ایک سرٹن ٹریڈ سیکھتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا، میرے ایک جو میری ٹیم میں ٹیچر تھے، وہ ایک اسٹوڈنٹ کے بارے میں وہ شکایت لے کر آئے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے اس کے اوپر بہت محنت کی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہمیں اس طرح رسپونڈ نہیں کر رہا، یا یہ سیریس بالکل نہیں ہے پڑھائی کے حوالے سے۔ تو انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ کیا ایسا پاسبل ہے کہ اگر آپ ان سے بات کر لیں یا ان کو کچھ سمجھا دیں تو شاید اس کو کچھ سمجھ آ جائے، کیونکہ ہم سب ٹیچر جو ہیں کافی پریشان ہیں اس رویے کی وجہ سے جو وہ اپنی کلاسز کے دوران میں کرتا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اس کو بلائیے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ تو وہ اسٹوڈنٹ کو لے کر وہ جو ہے انہوں نے میرے پاس ان کو بھجوا دیا۔ اب وہ جو اسٹوڈنٹ تھا وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اور وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اب میں اس کو کوئی بہت کیا کہنا چاہیے، اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، اور کچھ ایسے اس کو فائنز ہوں گے یا کچھ ایسا معاملہ ہوگا۔ لیکن میں بڑی خاموشی سے پہلے تو میں نے اس کی پوری بات سنتا رہا کہ اس کا کیا مسئلہ ہے اور کیا اس کے مسائل ہیں جس کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ وہ ابھی تک کلاس کے اندر وہ سیریس اس انداز میں نہیں ہو پا رہا۔ تو اس نے مجھے بڑی اپنی جسٹیفیکیشنز دیں، بہت سارا معاملہ، اور میں خاموشی سے سنتا رہا۔ ساری بات سننے کے بعد میں نے ابرپٹلی ایک اور بات اس سے کہی۔ میں نے کہا کہ میں تم سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم یہاں کے مقامی ہو اور تمہیں اپنے گھر میں یہ ڈرائیورز وغیرہ کی ضرورت رہتی ہوگی۔ اس نے کہا ہاں جی رہتی ہے، ہمارے پاس ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا یار ایک فیور آپ مجھے کر سکتے ہو، میں ایک شخص تمہیں ریفر کروں، اور تم اس کو بینگ ایز اے ڈرائیور تم اپنے گھر میں اس کو ہائر کر لو ایز اے ڈرائیور کے طور پہ۔ تو پہلے تو وہ حیران ہوا میری ریکویسٹ سن کے، وہ سمجھا تھا کہ میں کوئی ڈانٹ ڈپٹ کروں گا، تو یہاں تو میں اسے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ یار کوئی ڈرائیور جو ہے وہ ہائر کر لو۔ تو وہ اسی حیرانگی میں اس نے مجھے کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ جیسا کہتے ہیں، آپ سمجھے میں نے اس ڈرائیور کو رکھ لیا، ناؤ اٹس ڈن، اس کی جاب ہو گئی ہے، تو کب سے آپ اسے بھیجیں گے، آپ بس مجھے بتا دیجئے۔ تو میں نے کہا یار تھوڑا سا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، وہ میں چاہتا ہوں میں تمہیں پہلے واضح کر دوں۔ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ کہ تم نے میری ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کر دیا، لیکن مسئلہ اس ڈرائیور کے ساتھ یہ ہے کہ وہ جو ڈرائیور ہے اس کے پاس کوئی ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے۔ تو وہ تھوڑا سا سن کے پریشان ہوا، کہتا ہے ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کے علاوہ یار کچھ اور مسئلہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بہت غصے والا ہے، اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمہارے ساتھ رہے گا تو ذرا اس کا غصہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر وہ ڈرائیونگ اس کو نہیں آتی، تمہاری گاڑی پر سیکھ بھی لے گا، تو میں یہ سمجھتا ہوں تم میری اس فیور کو تم ایکسیپٹ کرو گے۔ اچھا وہ بڑا پریشانی میں سوچتا رہا، پھر مجھے کہتا کہ سر میں تھوڑا سا گڑبڑا گیا ہوں آپ کی بات سن کے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسے شخص کو میں ڈرائیور رکھ لوں جس کے پاس نہ تو ڈرائیونگ لائسنس ہے، نہ اسے گاڑی چلانے کا کوئی تجربہ ہے، اور اس کا کوئی ایٹیچیوڈ کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو اس گاڑی میں بٹھا دوں ایز اے ڈرائیور جس کے اندر میں بھی بیٹھوں گا، میری فیملی بھی بیٹھے گی، تو میں تو بڑا پریشان ہوں کہ میری فیملی کی سیفٹی کا کیا بنے گا، اور اگر ایسے ڈرائیور کو میں نے اپنی گاڑی دے دی تو وہ گاڑی کا کیا حشر کرے گا۔ اچھا جب اس نے مجھے یہ جواب دیا نا، تو میں نے اسی وقت کہا، میں نے کہا بس یہاں پہ اب تم ایک لمحے کے لیے رک جاؤ، یہاں پہ میں تمہیں روکنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، میں نے اپنے اس اسٹوڈنٹ سے یہ بات کہی، میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ کہ تمہاری گاڑی کی قیمت اگر ہم پاکستانی روپیز میں لیں تو 50 لاکھ ہوگی، 60 لاکھ ہوگی، 70 لاکھ ہوگی۔ میں نے کہا کہ اگر اس سے زیادہ کی تمہاری گاڑی کی قیمت نہیں، اور تم اس گاڑی کے اوپر رسک لینے کو تیار نہیں ہو ایک ایسے شخص کے لیے جس کے پاس کوئی مہارت نہیں ہے، جس کے پاس کوئی کمپیٹنس نہیں ہے، جس کے پاس ڈرائیونگ کا لائسنس نہیں، تم اس کے اوپر رسک لینے کو تیار نہیں ہو، جبکہ تمہاری گاڑی کی مالیت کچھ بھی نہیں اور تم صرف اپنی فیملی کے بارے میں فکر مند ہو، تو میرا ایک سوال تم سے یہ ہے کہ جب تمہارے پاس مہارت نہیں ہوگی، جب تمہارے پاس کمپیٹنس نہیں ہوگی، جب تمہارے پاس نالج نہیں ہوگا، تو تم یہ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ یہ اس ادارے کے اندر رہتے ہوئے جو بلینز آف ڈالر کا پلانٹ ہے، یہ آئل اینڈ گیس میں بلینز آف ڈالر کا پلانٹ ہے،
اور ہم تمہیں، اور اس کے اندر ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں، تو تم ہم سے کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وداؤٹ اینی کمپیٹنس ہم تمہیں ہائر بھی کر لیں، وداؤٹ اینی کمپیٹنس ہم تمہیں اس بلینز آف ڈالر پلانٹ میں بھی چھوڑ دیں، اور اس بلینز آف ڈالر کے پلانٹ کے ساتھ ساتھ جو بہت سارے ہزاروں لوگ ہیں ان کی جان کو بھی خطرہ پڑ جائے اگر تم کمپیٹنٹ نہیں ہو؟ میرا خیال ہے اسے میرا جواب مل گیا، اور اس کہانی میں، اس واقعے میں جو پہلا لیسن دوستو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، جاب مارکیٹ جو ہے وہ ویلیو دیتی ہے آپ کی کمپیٹنس کو۔ اس ورڈ کو ذہن میں رکھیے گا، آپ کا کمپیٹنٹ ہونا، آپ کا مستند ہونا، آپ کا ماہر ہونا، دراصل وہ آپ کی جاب مارکیٹ میں آپ کی ویلیو کو انہینس کرتا ہے۔ تو ایک لیسن تو یہ تھا جو میں نے کمپیٹنس کے حوالے سے آپ کو نریٹ کیا۔ اب میں آپ کو ایک دوسرے واقعے کی طرف آتا ہوں۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ میں کسی زمانے میں کچھ مینجمنٹ سسٹم کے آڈٹس کیا کرتا تھا، تو ایک دفعہ میں ایک کمپنی میں گیا، تو اس کمپنی میں جس سی او کے کمرے میں انٹر ہوا، ان سے میری بات چیت ہو رہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے بالکل جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں اسی ٹیبل کے اوپر سامنے انہوں نے لکھ کر لگایا ہوا تھا، کوئی اچھی اسٹیٹمنٹ تھی، وہ لکھا ہوا تھا کہ یو آر بین ہائرڈ ٹو کیپ دا پرابلمس اوے فرام مائی ٹیبل۔ آپ کو ہائر کیا گیا ہے یہ تمام جو مشکلات ہیں اس کو میرے آگے سے ہٹانے کے لیے۔ مجھے بہت کریوسٹی ہوئی، تو میں نے انہی سی او سے یہ سوال کیا، میں نے کہا آپ مجھے شیئر کرنا چاہیں گے یہ جو اسٹیٹمنٹ آپ نے لکھی اپنی ٹیبل پہ، اس کا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے مجھے بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا۔ انہوں نے کہا کامران، بات یہ ہے کہ میں اس کمپنی کا آنر ہوں، اور یہاں پہ بہت سارے لوگ جب میرے پاس آتے ہیں تو میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ زیادہ تر لوگ وہ پرابلمز لے کر میرے پاس آتے ہیں جو مجھے آلریڈی نون ہوتی ہیں، تو میں نے ایک قسم کا انڈائریکٹ میسج ان کو دیتا ہوں while they are been sitting in front of me کہ they are being hired۔ ان کا جو جاب کا آبجیکٹیو ہے وہ یہ نہیں ہے خالی کہ وہ مجھے صرف پرابلمز کے بارے میں بتائیں، بلکہ وہ پرابلمز کے سلوشنز بھی لے کر آئیں۔ دوستوں میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ کو یہ دو باتیں سمجھ آ جائیں جو آج کی ہم ٹاک میں کر رہے ہیں، تو آپ کا ساری زندگی کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں پروفیشنلی۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے ہم نے بات کی کمپیٹنس کی۔ آپ کی ریکوائرمنٹ، آپ کی ویلیو، آپ کی ایویلویشن آپ کی کمپیٹنس کے پرپورشن ہوتی ہے، اور کمپیٹنس میں آپ کے عمومی رویے بھی شامل ہوتے ہیں، آپ کے ایٹیٹیوڈ بھی شامل ہوتے ہیں، اور آپ کی ٹیکنیکل کمپیٹنس بھی شامل ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے دوستو کہ ہم پروفیشنل مارکیٹ میں، چاہے ہم جاب کریں، چاہے ہم بزنس کریں، ایک بہت بڑا ٹائٹل جو ہے وہ ہم سب کے یہاں ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے، اور وہ ٹائٹل یہ ہے کہ ہم لوگ پرابلم سالور ہیں۔ اب جو پروفیشنل اس وقت موجودہ حالات میں انڈسٹری کی اسپیسیفک جتنے لیول کی پرابلم کو سالو کر سکتا ہے وہ اتنا ہی بیٹر پیڈ ہوتا ہے۔ اس فارمولے کو ایسے سمجھ لیں کہ ایک کمپنی میں ایک صاحب ہیں، وہ مینیجر کی جاب کر رہے ہیں، ایک صاحب ہیں وہ چیف فائنینشیل آفیسر ہیں، ایک صاحب ہیں جو وہاں پہ سپروائزر ہیں، ایک ورکر ہیں، ایک ٹی بوائے۔ تو جو بندہ جتنے لیول کی پرابلم کو سالو کرتا ہے، جتنے پرابلم کی نیڈ کو فلفل کرتا ہے، وہ اتنا ہی بیٹر کمپنسیٹ ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ جی یہ چیف فائنینشیل آفیسر ہیں، تو میں یہ کہوں گا وہ چیف پرابلم سالور ہیں۔ تو کمپیٹنس جتنی زیادہ آپ کی ہوگی اتنی بیٹر آپ کے اندر پرابلم سالونگ ایبیلٹی ہوگی۔ تو دو چیزیں ہمیں آؤٹ کم، سب سے پہلے جب ہم اپنے پروفیشن کو، اپنی تعلیم کو حاصل کر رہے ہوں، ہم جاب مارکیٹ میں جا رہے ہوں، تو ہمیں پہلے جاننا پڑے گا کہ جاب مارکیٹ میں، پروفیشن میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے۔ اگر ہم یہ دونوں چیزوں کی طرف ہمارا فوکس نہیں ہوتا،